ہے۔ محبت کا پانی ہمیشہ ان کی کہانی بہا لے جائے گا، سنانے کے لیے، چیخنے کے لیے، سوال اٹھانے کے لیے کہ محبت کب آزاد ہوگی۔ یہ ایک المیہ ہے محبت کا، روایتوں کا، اور ان دیواروں کا جو سماج نے دلوں کے گرد کھڑی کر رکھی ہیں۔ دریا کے دو کنارے اور محبت کی ایک داستان، محبت کی وہی پرانی کہانی جو صدیوں سے سنائی جا رہی ہے۔ یاسر حسین شاہ اور آسیہ بانو، دو نام دو زندگیاں مگر ایک مقدر۔ وہ ایک دوسرے کو چاہتے تھے مگر رسم و رواج، روایتیں اور گھر والوں کے فیصلے ان کے راستے میں دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ یہ دیوار محبت سے بڑی تھی، ان کی آرزوؤں سے اونچی تھی، ان کے خوابوں سے زیادہ سخت تھی۔ آخر کار جب دنیا نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تو انہوں نے خود کو دریا کے حوالے کر دیا، وہ دریا جس کے بہتے پانی نے ان کے جذبات کی شدت کو اپنے اندر سمو لیا، ان کے درد کو اپنے بہاؤ میں چھپا لیا۔ پھر دونوں نے ایک ساتھ دریا کی طرف قدم بڑھائے۔ نیچے گہرا پانی تھا جو چیخ رہا تھا جیسے روکنا چاہتا ہو، مگر محبت کے دیوانے کب کسی کی سنتے ہیں۔ دونوں نے ہاتھ تھامے، ایک دوسرے کو آخری بار دیکھا اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ دریائے جہلم نے ان کے جذبات کی گواہی دی۔ آزاد کشمیر کی حدود میں بہہ کر آئی یہ دو لاشیں کوئی عام لاشیں نہ تھیں، یہ محبت کی قتل گاہ کا ثبوت تھیں۔ یہ اس سماج کے ظالمانہ اصولوں پر ایک سوالیہ نشان تھیں۔ چکوٹھی اور چناری کے مقامات پر ان کے بے جان وجود ساحلوں پر جا لگے، جیسے پانی خود بھی ان کا بوجھ سہنے سے قاصر تھا۔ پھر آج ان کے جسموں کو اڑی کے مقام پر انڈین فوج کے حوالے کر دیا گیا، مگر سوال یہ ہے کہ ان کی محبت کس کے حوالے کی جائے؟ وہ خواب جو انہوں نے ایک ساتھ دیکھے، وہ امیدیں جو انہوں نے دل میں بسائیں، وہ جذبات جو انہوں نے پروان چڑھائے، انہیں کون اپنائے گا؟ محبت ہار گئی یا شاید وہ معاشرہ جیت گیا جو محبت کرنے والوں کو جینے نہیں دیتا؟ لیکن ایک بات طے ہے، محبت کا پانی ہمیشہ ان کی کہانی بہا لے جائے گا، سنانے کے لیے، چیخنے کے لیے، سوال اٹھانے کے لیے کہ محبت کب آزاد ہوگی۔